آج ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں، نماز کا ٹائم آتا ہے ان کی پہچان کے آخری صف میں ملیں گے آپ کو، وہ کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ جمعہ میں کب آئیں گے؟ جب امام خطبہ ختم کرنے والا ہو، نماز کھڑی ہونے والی، تب وہ مسجد میں داخل ہوں۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے ایسا بھاگیں گے جیسے ان کے بدن میں کوئی بیماری ہو، ہٹتے کٹتے تراویح کی نماز وہ نہیں پڑھیں گے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تراویح فرض ہے کہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نیکیاں حاصل کرنے کا موقع دے رہا ہے، جنت بنانے کا موقع دے رہا ہے، مغفرت کا موقع دے رہا ہے، اور آپ بھاگ رہے پیچھے ہٹ رہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، فاستبقوا الخیرات، اے میرے بندو نیکی کے معاملے میں آگے بڑھو، کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو۔ آج ہمارے درمیان مقابلہ کس پر ہو رہا ہے؟ زمین پہ، جائیداد پہ، دولت پہ، بزنس پہ، دنیا کی چیزوں پہ۔ اس کی زندگی سے بہتر میری زندگی ہو جائے، اس سے اچھا گھر میرا ہو جائے، اس عورت کے کپڑے سے اچھا میرا کپڑا ہو جائے۔ ہماری مائیں بہنیں یہ سوچتی ہیں، سارا کمپٹیشن دنیا کے لباس کے لیے، دنیا کے گھر کے لیے۔ ارے کائے کا لباس؟ ایک دن مر جاؤ گی، تمہارے سارے قیمتی کپڑے تمہارے وارڈروب میں پڑے رہیں گے، کوئی دوسرا پہنے گا۔ ایک دن مٹی میں چلے جاؤ گے، یہ گھر کسی اور، اس گھر کو کوئی اور آباد کرے گا، تمہارے بیڈ روم میں کوئی اور سوئے گا، تمہاری تجوری کی چابی کسی اور کے پاس ہوگی، تمہارے بینک اکاؤنٹ کو کوئی اور ہینڈل کر رہا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس 4 دن کی زندگی میں اگر کمپٹیشن ہی کرنا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے بارے میں کمپٹیشن کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے دوسری تراویح ادا کی ہے، اور آج ہم قرآن کریم کے دوسرے پارے کی کچھ سلیکٹڈ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے کی اسٹارٹنگ میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس ہی تھا، اور یہودی بھی جو نماز پڑھتے تھے ان کا بھی قبلہ بیت المقدس تھا۔ تو یہودی مدینہ میں رہتے تھے، مسلمانوں کے پڑوسی تھے، تو یہودیوں کو ایک طریقے کی خوشی تھی کہ مسلمان ہمارے قبلہ کو فالو کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی بڑی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ اس روئے زمین کا جو پہلا اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، اس کو بنا دیا جائے۔ اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تھے تو بار بار پلٹ پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے اور قبلہ بدل دیا جائے اور خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس خواہش کو پورا کیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اب آج سے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہے۔ پہلی نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف پڑھائی تھی وہ عصر کی نماز تھی۔ جب مسلمانوں نے قبلہ بدل لیا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہودیوں کو بہت تکلیف ہوئی، یہودیوں کو برا لگا، اور یہودیوں نے اس پر آبجیکشن کیا اور کہا کہ کیا بات ہے، ابھی تو یہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور ابھی یہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھنے لگے۔ تو جب یہودیوں نے اس چیز پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بیان کی۔ کیا بیان کیا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ فرمایا کچھ بے وقوف لوگ، کچھ اسٹوپڈ لوگ، کچھ ایڈیٹ لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے قبلہ کیوں بدل دیا۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اعتراض کرے
وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا اسٹوپڈ ہے. دنیا کے اعتبار سے وہ جتنا بھی انٹلیکچوئل ہو، پڑھا لکھا ہو، قابل ہو، اگر کوئی شخص اللہ کے دین پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کی شریعت پر اعتراض کر رہا ہے، تو وہ ایک نمبر کا بیوقوف ہے. وہ اللہ نے بیوقوف قرار دیا. سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام اللہ کے دین کے آ جانے کے بعد، اللہ کی شریعت کے آ جانے کے بعد بہت زیادہ لاجک اور بہت زیادہ عقل اور کون کیا کہتا ہے اس کے چکر میں وہ نہیں پڑتا ہے. مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، سر تسلیم خم کر دے، سرنڈر کر دے وہ اپنے آپ کو. اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ احزاب میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، پھر ان کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنے من سے کوئی کام کریں. ان کو وہی کرنا ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا، جو رسول نے فیصلہ کیا. وہ مومن جو ہے وہ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنی عقل یوز نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ اپنا دماغ نہیں چلاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر آمنا اور صدقنا کہہ دیتا ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلی. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جب یہودیوں نے اعتراض کیا، اللہ نے ان کو بیوقوف قرار دیا، اسٹوپڈ قرار دیا، مگر اللہ نے ان کے اعتراض کا جواب بھی دیا. آج دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں، بھاری بھاری ڈگری ہے ان کے پاس، وہ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں. تو ہم خالی یہ کہہ کے پلہ نہ جھاڑ لیں کہ صاحب وہ بیوقوف لوگ ہیں، they are stupid, they are idiot. نہیں، آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا، آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا، آپ کو عقل سے بھی جواب دینا پڑے گا، نقل سے بھی جواب دینا پڑے گا. اللہ نے جواب دیا، فرمایا قل للہ المشرق والمغرب. اے یہودیو یہ بتاؤ کہ پورب کا مالک کون ہے، پچھم کا مالک کون ہے، ایسٹ کا مالک کون ہے، ویسٹ کا مالک کون ہے؟ تمام جہتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمام ڈائریکشنز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جب تمام ڈائریکشنز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ کی مرضی. کل تک اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، آج خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا. تمہیں اللہ کے اوپر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ تمام جہتوں کا اور تمام ڈائریکشنز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ جو 16-17 مہینے نماز پڑھی گئی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے، تو بہت سارے مسلمان تو اسی حالت میں انتقال کر گئے. تو صحابہ کرام کے دل میں یہ ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ جو لوگ اسی سائڈ نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر گئے ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام کیسے لوگ تھے میرے بھائی؟ ان کو کتنی فکر رہتی تھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی اور اس کے خوف کی. ان کو اس بات کی چنتا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو مر گئے اسی حالت میں اور انہوں نے زندگی میں نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی، ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے میرے بندو، تم نے اب تک جو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے، تم نے اپنی مرضی سے تو نہیں پڑھی ہے، تم نے اللہ کے حکم سے پڑھی ہے، لہٰذا ان نمازوں کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا، اس کا پورا ثواب ملے گا. اچھا، اللہ نے نماز کو نماز نہیں کہا، اللہ نے ایمان کہا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو برباد نہیں کرے گا. پتہ یہ چلا کہ نماز عین ایمان ہے. اگر نماز نہیں ہے تو انسان کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے اللہ کے ہاں. نماز کے بغیر ایمان نہیں ہے انسان کا. آج امت کا ایک بڑا طبقہ نماز سے دور ہے. ہر محلے میں 4-4 5-5 مسجدیں ہیں. مسجدوں کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو نمازیوں کی ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کتنی مسجدیں ہیں رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں فجر کی نماز میں 1-2 سب مشکل سے پوری ہوتی ہے. تو یہ نماز ایمان ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ نماز کوئی یہ کمپلیمنٹری چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے کہ پڑھو تو بھی کوئی پرابلم نہیں، نہ پڑھو تو بھی کوئی. یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
ایک بات یہ بتائی کہ جو یہودی ہیں یہ ہمارے نبی کو پہچانتے ہیں، کتنا پہچانتے ہیں؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے اللہ کی کتاب دی ہے، تورات دیا ہے، یہ جو اہل کتاب ہیں، جو یہودی ہیں، یہ آخری نبی کو پہچانتے ہیں، کتنا پہچانتے جتنا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو جیسے پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں، ویسے یہ آخری نبی کو پہچانتے ہیں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اللہ کے رسول کے بارے میں آیتیں موجود تھیں، انجیل کے اندر بھی اللہ کے رسول کے بارے میں آیتیں موجود تھیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے ہمارے نبی کا ذکر، لیکن ان کی ضد تھی، ان کا حسد تھا، انہیں اس بات کی تکلیف تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیسے آ گیا، وہ اسرائیل کی اولاد میں سے کیوں نہیں آیا۔ یہ حسد اور یہ جلن، یہ تعصب ان کو لے ڈوبا۔ اچھا اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وہ آخری نبی کو ویسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں؟ انسان اپنے آپ کو پہچاننے میں دھوکہ کھا سکتا ہے، انسان اپنے آپ کو پہچاننے میں ٹائم لگا سکتا ہے، مگر انسان اپنی اولاد کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے، باپ جب اپنی گود میں بیٹا لیتا ہے، اپنی اولاد کو لیتا ہے، اسے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ کاش دنیا کے ہر بیٹے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنے باپ سے جدا مت ہونا، اپنے باپ سے الگ نہ ہونا، اپنے باپ سے تعلق مت توڑنا۔ اس دنیا میں سب سے قریب اگر کوئی آپ کے ہے تو آپ کی ماں اور آپ کے باپ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب آخری نبی کو ویسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی، فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اے مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، تمہارا قبلہ بدل دیا گیا، تمہیں مسجد حرام کی طرف منہ کر کے اب نماز پڑھنا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، دنیا کی ہر قوم اپنے اپنے طریقے سے عبادت کر رہی ہے، لیکن تم اللہ کے آخری نبی کی امتی ہو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنا۔ دنیا کے ہر راستے پر بریکر ہے، دنیا کے ہر راستے پر اسپیڈ لمٹ ہے، لیکن ایک راستہ ایسا ہے جس پر کوئی اسپیڈ لمٹ نہیں ہے، جس پر آپ کو گاڑی کو بھگانا ہی بھگانا ہے، جس پر بھاگنا ہے، جس پر روکنا نہیں ہے، اور وہ ہے جنت کا راستہ، وہ ہے نیکیوں کا راستہ۔ نیکی کے معاملے میں میرے بھائیوں پیچھے مت رہو، بیک بینچر مت بنو۔ آج ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں، نماز کا ٹائم آتا ہے ان کی پہچان کے آخری صف میں ملیں گے آپ کو، وہ کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ جمعہ میں کب آئیں گے؟ جب امام خطبہ ختم کرنے والا ہو، نماز کھڑی ہونے والی، تب وہ مسجد میں داخل ہوں گے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے ایسا بھاگیں گے جیسے ان کے بدن میں کوئی بیماری ہو، ہٹتے کٹتے تراویح کی نماز وہ نہیں پڑھیں گے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تراویح فرض ہے کہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نیکیاں حاصل کرنے کا موقع دے رہا ہے، جنت بنانے کا موقع دے رہا ہے، مغفرت کا موقع دے رہا ہے، اور آپ بھاگ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، فاستبقوا الخیرات، اے میرے بندو نیکی کے معاملے میں آگے بڑھو، کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو۔ آج ہمارے درمیان مقابلہ کس پر ہو رہا ہے؟ زمین پہ، جائیداد پہ، دولت پہ، بزنس پہ، دنیا کی چیزوں پہ۔ اس کی زندگی سے بہتر میری زندگی ہو جائے، اس سے اچھا گھر میرا ہو جائے، اس عورت کے کپڑے سے اچھا میرا کپڑا ہو جائے۔ ہماری مائیں بہنیں یہ سوچتی ہیں، سارا کمپٹیشن دنیا کے لباس کے لیے، دنیا کے گھر کے لیے۔ ارے کائے کا لباس؟ ایک دن مر جاؤ گی، تمہارے سارے قیمتی کپڑے تمہارے وارڈروب میں پڑے رہیں گے، کوئی دوسرا پہنے گا۔ ایک دن مٹی میں چلے جاؤ گے، گھر کسی اور، اس گھر کو کوئی اور آباد کرے گا، تمہارے بیڈ روم میں کوئی اور سوئے گا، تمہاری تجوری کی چابی کسی اور کے پاس ہوگی، تمہارے بینک اکاؤنٹ کو کوئی اور ہینڈل کر رہا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس 4 دن کی زندگی میں اگر کمپٹیشن ہی کرنا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے بارے میں کمپٹیشن کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، اے میرے بندو تم کہیں پر بھی رہو گے اللہ تم کو سامنے لے آئے گا۔ اے گناہ کرنے والوں، اے پاپ کرنے والوں، اے شراب پینے والوں،
اے زنا کرنے والوں، اے راتوں کو گناہ کرنے والوں، کہاں بھاگو گے؟ تمہارے بھاگنے کی لمٹ کیا ہے؟ تمہاری بھاگنے کی سیمائیں کہاں ہیں؟ کہاں بھاگو گے؟ تم جتنا بھی بھاگ جاؤ تم اللہ کے کنٹرول کے باہر نہیں نکل سکتے. تم دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ اللہ سامنے لے آئے گا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ پہلے کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بہت بڑا گنہگار تھا. اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا. مرنے لگا اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا. اس نے اپنے بچوں سے کہا میرے بچوں اذا مت فاحرقونی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور مجھے اتنا جلا دینا کہ میری پوری باڈی راکھ بن جائے، اور جب میرا پورا بدن جل کر راکھ ہو جائے تو آدھی راکھ کو سمندر میں لے جا کے بہا دینا اور آدھی راکھ کو خشکی میں کہیں اڑا دینا. مجھے اللہ کے عذاب سے بڑا ڈر لگ رہا ہے. میں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، میری پوری زندگی پاپوں میں گزری، گناہوں میں گزری. میں یہ طریقہ اس لیے اپنا رہا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کے عذاب سے میں بچ جاؤں. جب میری راکھ کا پتہ نہیں چلے گا، آدھی راکھ میری سمندر میں چلی جائے گی، آدھی خشکی میں چلی جائے گی، تو ہو سکتا ہے میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں. جب وہ انسان مر گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کی ساری راکھ کو پل بھر میں اکٹھا کیا اور اللہ نے اس کو برزخی زندگی دی. اور جب برزخی زندگی اس کو دی اللہ نے تو اس سے پوچھا کہ اے میرے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا؟ تو نے کیوں اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، خشکی میں اڑا دینا، سمندر میں اڑا دینا؟ کہا کہ پروردگار تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا تھا، تیرے عذاب کے خوف سے میں نے ایسا کیا تھا. میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، میں نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا. اے اللہ مجھے ڈر لگا کہ میں تیرے یہاں جاؤں گا تو تو میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اللہ نے فرمایا جا، اگر تو نے میرے ڈر سے یہ کام کیا ہے تو جا، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور میں تجھے اپنی جنت میں داخل کرتا ہوں، اپنی مغفرت میں داخل کرتا ہوں. تو اللہ وہ ہے میرے پیارے ساتھی، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں پر بھی رہو گے اللہ تم کو سامنے لے آئے گا. اس کے بعد اللہ نے زندگی گزارنے کا 3 فارمولہ دیا ہے. 3 فارمولہ، اس کو یاد رکھ لیجیے. فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. کیا مطلب؟ اے میرے بندو تم اپنے اچھے دنوں میں، اپنی خوشحالی کے دنوں میں، اپنی صحت کے دنوں میں مجھے یاد رکھو، میں تمہیں تمہاری پریشانی کے دنوں میں یاد رکھوں گا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے جہاں دنیا کے کسی نیٹ ورک کا کوریج نہیں تھا، جہاں تین اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام پہنچے اور وہاں جا کر کے انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے پروردگار تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں. قرآن کہتا ہے کہ اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اس کا مطلب کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے باہر بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، اس لیے مچھلی کے پیٹ میں ان کی دعا قبول ہوئی. آج ہمارا مسئلہ کہ ہمیں اللہ کب یاد آتا ہے؟ جب ہمارا کاروبار ڈاؤن ہوتا ہے، جب ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے، جب ہمارے گھر میں تکلیف آتی ہے، جب ہم کسی مصیبت کے شکار ہوتے تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے. اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو زندگی کا پہلا اصول یاد رکھو، میں اللہ کا ذکر کرو. ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر آپ صرف نبی کی دعاؤں کی پابندی کریں تو آٹومیٹک آپ کی زندگی میں اللہ کا ذکر آ جائے گا. آپ کھانا پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد آپ دعا پڑھ رہے ہیں، بستر پہ سونے جا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، بستر سے اٹھ رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، باتھ روم میں جا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، سواری پہ بیٹھ رہے ہیں. یہ دعائیں اگر ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں تو ہم اس آیت پر انشاءاللہ عمل کرنے والے بن جائیں گے. فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. دوسرا اصول واشکروا لی ولا تکفرون، ارے میرے بندو میرے شکر گزار بنو، میرے ناشکرے مت بنو. شکر ادا کرو میرا، اور جتنا تم میرا شکر ادا کرو گے اتنا ہم تم کو اور دیں گے. بعض علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، کہا قید النعم بالشکر،
اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، مثال کے طور پہ ہمارے نوجوان بیٹے ماشاءاللہ، بعض نوجوان جو ہے بڑے باڈی بلڈر ہوتے ہیں، ان کے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، اپنی باڈی وغیرہ بڑا شو آف کرتے ہیں، جم جا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو آپ کی کو اللہ نے اگر جسمانی طاقت دی ہے یا خوبصورت بنایا ہے یا مالدار بنایا ہے، تو اگر ان نعمتوں کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پرماننٹ آپ کے پاس رہے، یہ نعمتیں آپ کے پاس برابر رہیں، تو آپ اللہ کا شکریہ ادا کیجیے. ناشکری کرو گے، اللہ نے آپ کو تندرستی دی، طاقت دی، طاقت کا مس یوز کرو گے، خوبصورتی دی، خوبصورتی کا مس یوز کرو گے یا کرو گی، دولت دی اللہ نے، اس کا مس یوز کرو گے، تو یہ مس یوز کرنا ہی ناشکری ہے. اور جس دن مس یوز کرنا شروع کر دو گے، اسی دن تاش کے پتوں کی طرح وہ نعمت ڈھہتی چلی جائے گی، زندگی سے طاقت چلی جائے گی، خوبصورتی چلی جائے گی، جوانی برباد ہو جائے گی، دولت چلی جائے گی. تو اگر نعمتوں کو قید کرنا چاہتے ہو تو شکریہ ادا کرو اللہ کا. اور میں نے کل ایک بات بتائی تھی کہ حمد جو ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، لیکن شکر جو ہوتا ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو دولت مند بنایا، میں نے پوچھا کیا حال ہے بھائی، آپ نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. یہ زبان سے آپ نے شکر ادا کیا، لیکن عمل سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس دولت کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو یہ ناشکری ہے. دل سے بھی شکر ادا کرنا ہے، آپ زبان سے بھی کرنا ہے اور اعضاء اور جوارح سے بھی کرنا، تو یہ دوسرا کام کرنا ہے. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. صبر کیا کرے گا؟ آپ کے دل کو مضبوط کرے گا. اور نماز کیا کرے گی؟ نماز آپ کے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑے گی. زندگی میں مشکل سے مشکل حالات آ جائیں، صبر کا دامن مت چھوڑنا اور نماز کی پابندی مت چھوڑنا. یہ دو چیزیں اگر زندگی میں ہیں تو آپ کبھی بکھرنے نہیں پائیں گے. جو پکا مسلمان ہوگا، جو پکا توحید والا ہوگا، وہ کبھی سوسائڈ نہیں کر سکتا. آج خبریں آتی ہیں صاحب، سب سے زیادہ سوسائڈ ہمارے دیش میں کون کرتا ہے؟ کسان کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ سوسائڈ کون کرتا ہے؟ یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں، نیٹ کا ایگزام کوالیفائی نہیں کر پایا، نوجوان نے خودکشی کر لی. میں کہتا ہوں دنیا کی بڑی سے بڑی ناکامی آ جائے، اگر ایمان مضبوط ہے تو انسان کبھی مومن کبھی سوسائڈ نہیں کرے گا. جس کا ایمان پکا ہوگا، جس کی توحید پکی ہوگی، وہ کبھی سوسائڈ نہیں کرے گا. اور اگر مصیبت آ بھی جائے تو اللہ نے ایک دعا بتائی ہے، ایک ذکر بتایا ہے، اور ہم سب شاید وہ پڑھتے بھی ہوں گے. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. میرے مومن بندوں پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ کی پراپرٹی ہے، بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہمارا مالک ہے. اور جب اللہ ہمارا مالک ہے تو ہم اس کی تقدیر کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں. مالک کو آزادی ہے، مالک کو آزادی اپنی ملکیت کے ساتھ جو چاہے سو کرے. اللہ کے نبی کی ایک نواسی یا نواسے کا آخری ٹائم تھا. بیٹی نے پیغام بھیجا، ابا جان میرا بچہ آخری ٹائم میں ہے. نبی نے جو پیغام لے کے آیا تو اس سے کہا جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى. اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے. وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ایک ٹائم اس کا فکس ہے، ایک وقت متعین ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. جا کے میری بیٹی سے کہہ دو وہ صبر سے کام لے اور ثواب کی امید رکھے. بیٹی نے پھر پیغام بھیجا، ابا جان میرے بچے کا آخری ٹائم آ جائیے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور وہ نواسا یا نواسی اس کو دیکھا کہ وہ دم توڑ رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے. رونا منع نہیں ہے میرے ساتھیوں، مصیبتوں میں رونا منع نہیں ہے. مصیبتوں میں منع یہ ہے کہ آپ زبان سے شکایتیں کریں، آپ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کریں، آپ نوحہ کریں، آپ ماتم کریں، آپ ایسے جملے نکالیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. اور یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی گہرائی پہ غور کرو. یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت مانتے ہیں، اللہ کی پراپرٹی مانتے ہیں. انا للہ
اور ہم یہ بھی مانتے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ گویا دنیا کی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم آخرت کو یاد کرتے ہیں، اور جب آخرت کو آپ یاد کریں گے تو دنیا کی بڑی بڑی مصیبتیں آپ کے لیے ہلکی ہو جائیں گی میرے ساتھیوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دل سے پڑھے گا اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں دے گا اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات بیان کی، فرمایا کہ جو میرے مومن بندے ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ کے آگے سجدہ کریں، شرک یہی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، شرک یہ بھی ہے کہ آپ کسی غیر سے اتنی محبت کریں جتنی اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور اللہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے؟ اللہ سے ایسی محبت ہو کہ وہ ایکسٹریم لیول پر ہو، اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اس کے بعد کوئی محبت نہیں، اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اس کے آگے ساری محبتیں قربان ہوں۔ اچھا، یہ اللہ کی محبت کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا ہم کو اللہ سے محبت ہے؟ اگر واقعی ہم کو اللہ سے محبت ہے تو ہمیں اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔ اگر واقعی میں ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہمیں اللہ کی عبادت بوجھ نہیں لگے گی، ہمیں اللہ کی راہ میں اگر ہم پیسہ خرچ کریں گے ہمارا کلیجہ نہیں دکھے گا، ہم اللہ کی بارگاہ میں تہجد اور تراویح پڑھیں گے ہمارے بدن میں جو تھکاوٹ ہوگی وہ تھکاوٹ ہم کو بری نہیں لگے گی، ہم 13-14 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے، یہ روزہ ہم کو بوجھ نہیں لگے گا۔ اگر واقعی میں اللہ سے محبت ہے تو اس کی رضا میں ہم قربانیاں دے کر کے بھی خوش رہیں گے، مگن رہیں گے، اللہ کے ذکر سے ہمیں سکون ملے گا۔ اور جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہوگا، جہاں اللہ کو برا بھلا کہا جائے گا، اس مجلس میں ہمارا خون کھولے گا۔ جہاں ہم دیکھیں گے کہ قبر پرستی ہو رہی ہے، مزار پرستی ہو رہی ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، شیطان پرستی ہو رہی ہے، اس مجلس میں ہمیں ہمارے دل کو عجیب و غریب محسوس ہوگا، اس مجلس سے ہمیں بھاگنے کا دل چاہے گا۔ توحید کی ایسی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے گا کہ ہمیں شرک سے نفرت اور بیزاری محسوس ہوگی۔ یہ پیمانہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم پرکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے روزے کا ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ روزہ ایک مشکل عبادت ہے، آسان نہیں۔ ہم لوگ کبھی فروری کا روزہ رکھ رہے ہیں، یہی روزہ 10 سال پہلے مئی میں پڑ رہا تھا، اپریل میں پڑ رہا تھا، تب بھی ہم نے روزہ رکھا تھا، تب تو اور گرم موسم تھا اور گرم کلائمیٹ تھا۔ گرمی کے اس موسم میں اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا۔ روزہ کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ روزہ ہماری شہوت کو دبا دیتا ہے۔ جب انسان بھوکا پیاسا رہے گا اسے ہری ہری نہیں سوجے گی، جب پیٹ بھرا رہے گا تب ہری ہری سوجے گی۔ اس لیے شہوت کو توڑنے میں روزے کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی لیے جو انسان شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جو شادی یعنی فائنینشیل طاقت نہیں رکھتا ہے، ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ شادی کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ روزہ انسان کی شہوتوں کو توڑنے کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو متقی بن جاؤ۔ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے۔ ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے فریج میں طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں، پھل فروٹ رکھے ہیں، جوس رکھا ہوا ہے، لیکن ہم نہیں کھاتے، نہیں پیتے۔ ایک چیز ہمارے سامنے موجود، ہمیں ضرورت بھی ہے، ہمارا نفس تقاضا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے نفس کو کنٹرول کر لے جائے، یہی تقویٰ ہے۔ میرے نوجوانوں، دنیا ایسی ہی رہے گی، اس بے حیائی کے سیلاب میں آپ کو حیا کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میری بہنوں، یہ عورتیں اسی طریقے سے ننگی گھومتی رہیں گی مگر آپ کو حجاب میں رہنا ہوگا۔ اگر آپ ایسی زمین چاہتی ہیں جہاں ہر طرف صرف متقی لوگ ہو تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ دنیا
یہاں شیطان اپنے مشن پہ لگا ہوا ہے، یہاں بے حیائی بھی رہے گی، یہاں بے پردگی بھی رہے گی، یہاں شیطان کے ننگا ناچ بھی رہے گا۔ اسی ماحول میں ہمیں اپنے دین اور ایمان کو بچانا ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہا اے امیر المومنین، کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ بالکل تنگ ہو، بالکل سکرا ہو، کیسے گزریں گے آپ؟ حضرت عمر نے کہا اوشمر سیادی، میں اپنے کپڑے کو سمیٹوں گا اور جلدی جلدی راستہ طے کر لوں گا۔ کہا اے امیر المومنین، یہی تقویٰ ہے۔ دونوں طرف زندگی کی راہ میں شیطان کے پھیلائے ہوئے کانٹے ملیں گے میرے نوجوانوں، ملیں گے میری بہنوں، لیکن شیطان کے ان کانٹوں سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا۔ لوگ گالیاں دیں گے داڑھی رکھنے پر، لوگ گالیاں دیں گے پردہ کرنے پر، لوگ گالیاں دیں گے دین سے جوڑنے پر، لوگ برا بھلا کہیں گے، آپ کو فنڈامنٹلسٹ بولیں گے، آپ کو ایکسٹریمسٹ بولیں گے۔ ان تمام تانوں کو سہ لینا، ان تمام گالیوں کو سہ لینا، اور اپنے پیارے نبی کی وہ حدیث یاد رکھ لینا۔ پیارے نبی نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اسلام شروع ہوا تو پردیسی تھا، اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، اور اسلام آگے چل کے پھر سے پردیسی ہو جائے گا۔ طوبی للغرباء، تو مبارکباد ہے پردیسیوں کے لیے، مبارکباد ہے اجنبیوں کے لیے۔ اگر دین پر چلنے کی وجہ سے دنیا ہمیں اجنبی کہتی ہے تو کہتی رہے، ہمیں یہ طعنہ منظور ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات کہی کہ اگر کوئی کفر کی حالت میں مر گیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فعليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے ان کے اوپر اللہ کی لعنت، ان کے اوپر فرشتوں کی لعنت، ان کے اوپر تمام انسانوں کی لعنت۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، وہ اللہ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں کوئی ہلکا پن، کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ ابھی میں مغرب کے بعد موبائل دیکھ رہا تھا، فیس بک کھولا میں نے، تو ہمارے اتر پردیش کے بنارس کے غیر مسلم سوامی ہیں، آج کل بڑے چرچا میں ہیں، وہ ان کا نام ہے سوامی ابھی مختیشورانند۔ وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں جو ایک شنکراچاریہ ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس عہدے پر وہ فائز ہے۔ ابھی ان کی حکومت کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل بھی چل رہے ہیں، وہ الگ مسئلے، میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ تو اتفاق سے میں نے فیس بک کھولا تو ان کا ایک کلپ میرے سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مسلمان بھائی برا نہ مانے، ایک بات میں کہوں گا کہ اسلام جو ہے وہ گول بندی سکھاتا ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ گول بندی، گروپ بندی۔ اسلام یہ سکھاتا ہے ہمارا کلمہ پڑھو، ہمارے دین میں آ جاؤ، سکسیسفل ہو جاؤ گے۔ کہا کہ یہ غیر مسلم ہے، وہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ مر جائے گا تو محمد صاحب اس کی سفارش نہیں کریں گے، وہ جہنم میں جائے گا، نرک میں جائے گا۔ اور مسلمان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے، وہ جنت میں جائے گا۔ کہا یہ گول بندی نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم سوامی جی سے ایک بات کہنا چاہیں گے کہ آپ نے اسلام کو پڑھا تو ہے، لیکن آپ کی معلومات لمیٹڈ ہے۔ اسلام میں ایمان کو ضروری قرار دیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ صرف آپ کلمہ پڑھ لیں، توحید کا اقرار کر لیں کافی ہے۔ قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ آپ کو نیک عمل کرنا پڑے گا، آپ صرف اللہ تعالیٰ کے یہ کہہ کے نہیں بچ جائیں گے کہ وی آر مسلم، وی آر مومن، ہم مسلمان ہیں۔ آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ آپ نے اگر گناہوں میں زندگی گزاری، اللہ کے سزائیں ملیں گی، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر صرف کلمہ پڑھ لیا ہے تو صرف کلمے کی بنیاد پر آپ اللہ کا بچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ طویل عرصے تک جہنم کی سزا آپ کو جھیلنی پڑے، لیکن ہاں اگر آپ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آپ قائم ہیں مرتے دم تک، تو ایک نہ ایک دن آپ جنت میں جائیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ میں اس کو 2 مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہر ملک میں ایک قانون ہوتا ہے کہ ملک کی خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمارے دیش میں انڈین لا میں ایک قانون، ایک دھارا ہے NSA، اگر کوئی ایسی بات بول دے، ایسا کام کر دے جو دیش کے ہت کے خلاف ہے، تو یہ کیس اس پر درج ہوتا ہے NSA، اس کو دیش دروہ بولتے ہیں۔ اب یہ جو NSA لگتا ہے، پولیس لگاتی ہے، عدالت لگاتی ہے، تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آدمی کتنا نیک آدمی ہے، کوئی کتنا بھی نیک ہو، اگر دیش کے خلاف وہ کام کر رہا ہے، اگر وہ بھارت کے جھنڈے اور بھارت کے ملک کے جو قانون ہے اس کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو اس پر کارروائی ہوتی ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ میں کریٹر ہوں،
میں کائنات کا بنانے والا ہوں، تو میرے ساتھ شرک کر رہا ہے، میرے ساتھ کفر کر رہا ہے، میرے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، تو اس گناہ کو یہ غداری ہے، یہ غداری میں معاف نہیں کروں گا۔ ہاں ایک یونیورسٹی ہے، آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت قابل ہیں، لیکن یونیورسٹی ڈگری تبھی دے گی جب آپ ایڈمیشن لیں گے، بغیر ایڈمیشن کی یونیورسٹی آپ کو ڈگری نہیں دے گی۔ اسی طریقے سے جب تک آپ ایمان میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف سے جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کتنے بھی نیک ہوں، نیکی کا پھل آپ کو دنیا میں ملے گا مگر آخرت میں نیکی کا کوئی پھل آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ بات یہ پوری تفصیل کے ساتھ جب سوامی جی پڑھیں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی سفارش جو قیامت کے دن ہوگی وہ کوئی لائسنس نہیں ہے گنہگاروں کو کہ کوئی جتنا بھی گناہ کرے اللہ کے نبی سفارش کریں گے، سفارش بھی اللہ کے نبی اللہ کی مرضی سے کریں گے، سب کو سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ اور جو اہل توحید ہوں گے اور جن کی زندگی میں کچھ گناہ ہوں گے اور نیکیاں زیادہ ہوں گی یا ان کی زندگی میں توحید برقرار رہے گی، اللہ کے نبی ان کی سفارش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان کی کہ جب روزے کا ذکر کیا اللہ نے تو دعا کا بھی ذکر کیا۔ روزے کا ذکر چل رہا ہے، بیچ میں اللہ نے دعا کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے میں قریب ہوں۔ آج لوگ مثال دیتے ہیں، ارے پرائم منسٹر سے ملنا ہو تو پی اے سے ملنا پڑتا ہے، چیف منسٹر سے ملنا ہو تو اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اگر بات کرنا ہے، اللہ سے اپنی بات بنوانا ہے، ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے اللہ سے، کسی نہ کسی کو وسیلہ بنانا پڑے گا، کسی نہ کسی پیر کو پکڑنا پڑے گا، کسی نہ کسی بزرگ کو پکڑنا پڑے گا، نبی کا وسیلہ لگانا پڑے گا، ولی کا وسیلہ لگانا پڑے گا۔ ان تمام عقیدے کی گمراہیوں پر قرآن کی آیت ضرب لگاتی ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میرے بندوں مجھے دور مت سمجھو، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں ضرور تمہاری دعا کو سنوں گا، شرط کیا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بات مانو اور میرے اوپر ایمان رکھو۔ اور روزے کا ذکر کر کے دعا کا ذکر کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب بندہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے اس حالت میں اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان میں کثرت سے دعائیں کرو، جتنا موقع دعا کرنے کا ملے، افطاری کے پہلے بیٹھ کے دعا کرو، صبح سحری کے بعد 10 منٹ 15 منٹ فجر کے پہلے کا ٹائم ہو بیٹھ کے دعا کرو، تراویح کے بعد گھر جا رہے ہو وہاں بیٹھ کے دعا کرو۔ رمضان کا پورا مہینہ دعا کا مہینہ بنا لو میرے ساتھیوں، اور جو اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز مرادیں مانگنا ہے مانگ لو، یہ دعا کا مہینہ ہے، اور خاص طور سے روزے کی جو حالت ہے وہ دعا کی حالت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان کی کہ اسلام میں ادھورے مسلمان مت بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اسلام کے اوپر عمل کرنے کے معاملے میں چوزی بن جاؤ، جہاں تمہارا من چلے وہاں اسلام کو فالو کرو، اور جہاں تمہارے من مرضی کے خلاف وہاں تم اسلام کو چھوڑو۔ اسلام کے اوپر عمل کرنے میں چوزی مت بنو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان تمہیں اس چیز سے روکے گا، لہذا شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا، اور طلاق کا طریقہ اللہ نے بتایا، فرمایا الطلاق مرتان وامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ ایسی طلاق آپ دے سکتے ہیں جس طلاق کے بعد آپ بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں، ایسی طلاق جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، یہ 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اور تیسری مرتبہ آپ کے سامنے سے 2 ہی چوائس ہے، یا تو آپ کو بیوی کو عزت کے ساتھ ودا کر دینا ہے یا اس کو بھلائی کے ساتھ رکھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ طلاق کوئی کھلواڑ نہیں ہے، طلاق 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 بول دیا اور بیوی کو جدا کر دیا۔ جن لوگوں نے طلاق کا یہ طریقہ اپنایا اور ایک ساتھ 3 طلاق کہنے پر انہوں نے یہ کہا کہ 3 طلاق ہو گئی، وہ کلّا قرآن کے اس دیے آپشن کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن آپشن دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ فائنل ہے، یعنی 2 مرتبہ طلاق ایسی طلاق ہے جس کے بعد آپ بیوی کو رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے تو یہ آپشن ہی چھین لیا صاحب، آپ نے تو ڈائریکٹ فتویٰ دے دیا کہ طلاق 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 بول دیا، بیوی ختم۔ اور جہاں تک حضرت عمر کے دور میں جو حضرت عمر نے وقتی طور پہ ایک فیصلہ کیا تھا،
تو یہ حضرت عمر کا ایک تعزیری فیصلہ تھا، یہ اسلامک لا نہیں تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں لوگ سمجھدار تھے۔ اس زمانے میں بہت ریئر کوئی ایسا کیس ملتا تھا کہ کوئی اپنی بیوی کو ایک ساتھ طلاق 3 بار طلاق بولتے۔ یہاں تو صاف طلاق کے نام پہ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ شوہر گھر میں آیا، کھانا بیوی نے تھوڑا نمک تیز کر دیا، مسالہ تیز کر دیا، طلاق طلاق طلاق، رشتہ ختم صاحب۔ اب مولوی کے پاس دوڑا، مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ حلالہ کرانا پڑے گا۔ حلالہ کیا ہے بھائی؟ پری پلان شادی ہے، ایک رات کی شادی۔ اور کہیں کہیں تو یہ بھی ہوا، میرے بڑے بھائی سے حلالہ کر لو، میرے چھوٹے بھائی سے حلالہ کر لو۔ یہ بےغیرتی، یہ زناکاری، یہ بدکاری آج بالی ووڈ میں فلمیں بنائی گئی، اسلام کو بدنام کیا گیا، اسلام کی امیج خراب کی گئی۔ ہمارے غلط فتووں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اسلام کی امیج خراب ہوئی۔ حلالہ کو اسلام کا قانون نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ اللہ نے طلاق کا طریقہ بتایا اور آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ بیوی کسی اور مرد سے شادی کرے۔ اسلام آپ کو طریقہ نہیں بتا رہا، ہیلا نہیں بتا رہا کہ اس طریقے سے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کے حلال کر لو۔ اسلام ایک آپشن بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 چانس دیا، آپ نے ایک بار طلاق دی، 3 مہینے کا اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا، سوچ سمجھ کر کے، وچار کر کے، چاہے تو بیوی کو رکھ لو چاہے چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ نے زندگی میں کبھی اور طلاق دی، وہ دوسری طلاق دی، پھر آپ کو 3 مہینے کا گریس پیریڈ ملا، عدت کا ٹائم ملا۔ 3 مہینے کے اندر آپ نے بیوی سے رجوع کر لیا، اچھی بات ہے، رجوع نہیں کیا، 3 مہینہ گزر گیا، دوبارہ اسی عورت سے شادی کر لو۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ طلاق دی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی پوری چھوٹ کا فائدہ اٹھا لیا، اب آپ دوبارہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ کسی اور مرد سے شادی کرے گی اور وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے یا مر جائے، تب وہ عورت دوبارہ آپ کے نکاح میں آ سکتی ہے، ورنہ کوئی چانس نہیں ہے۔ تو یہ تیسری طلاق کے بعد شریعت نے اس معاملے کو اتنا اسٹرکٹ اس لیے کیا کہ طلاق بہت سوچ سمجھ کے دی جاتی ہے اور ہر طریقے کی سہولت آپ کو دی جا چکی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں میرے بھائیوں، اپنے مسلک کو بچانے کے لیے لوگوں نے ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقوں کو 3 مانا اور پھر فتویٰ دیا کہ 3 طلاق ہو گئی، اور جب شوہر نے کہا کہ نہیں مجھ سے تو غلطی ہوگی، میں بیوی کو رکھنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ حلالہ کرانا پڑے گا، اور ملک بھر میں حلالہ سینٹر قائم کیے گئے اور یہ بے غیرتی اور زناکاری اس کو پروموٹ کیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیے، جب تک قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہم کریں گے، ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے بیوہ عورتوں کی عدت بیان کی، فرمایا والذین یتوفون منکم، جن کی وفات ہو جائے اور بیوی ان کی زندہ ہو تو وہ بیوی 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے گی۔ 4 مہینہ 10 دن کا ذکر کیوں کیا گیا؟ شوہر کے مرنے کے بعد عورت 4 مہینہ تک کیوں عدت گزارے گی؟ اس میں علماء نے یہ لکھا کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے اندر جو روح پھونکی جاتی ہے وہ 4 مہینے میں پھونکی جاتی ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ 4 مہینے کے بعد بچہ پیٹ میں موومنٹ کرتا ہے، تو اس پیریڈ تک عورت کو منع کیا گیا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، اور 4 مہینہ 10 دن تک جو عدت گزارے گی اس میں وہ کیا کرے گی؟ احداث کرے گی۔ احداث مطلب زینت نہیں کرے گی، نہ سجے گی، نہ سورے گی، نہ میک اپ کرے گی۔ اس کا مطلب کہ شادی شدہ زندگی کا ایک حصہ ہے کہ عورت سجے، عورت اپنے شوہر کے لیے سجے، یہ ایک شادی شدہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ آج معاف کیجئے گا جو ایکسٹرا میریٹل افیئر سماج میں جو بڑھ رہے ہیں، یہ جو گھر ٹوٹ رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ شوہر اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے اور بیوی بھی اپنے حقوق کو نہیں نبھا رہی ہے۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، زمانے کی تمام فنکشن میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے تو سجے گی سورے گی، شوہر کے لیے کوئی زینت نہیں کرے گی، جبکہ شوہر ان کی زیب و زینت کا حقدار، اولین حقدار ہے۔ اس لیے ایک سمجھدار عورت وہ ہے، ایک جنتی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو رجھائے، اپنے شوہر کے ساتھ فلرٹ کرے، اپنے شوہر کو اپنی ادائیں دکھائے، اپنے شوہر کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھے۔ آج زمانے کے لیے عورت اگر فلرٹ کرتی ہے اور زمانے کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہے تو وہ بے غیرت عورت ہے، لیکن وہی کام ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے لیے کرے تو ایک جنتی عورت کی نشانی ہے میرے ساتھی۔ اس کے بعد اللہ نے حیض کا ذکر کیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور عورت کے ایام کے بارے میں قرآن کی آیت اتر رہی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کا دین کتنا پیارا ہے، کتنا مقدس دین ہے، اور اس دین میں پاکی کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔
دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ عورت جب پیریڈ میں ہوتی تھی لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب حرام سمجھتے تھے. اللہ نے آیت نازل کی یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. اے میرے نبی لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ یہ بتا دیجئے وہ گندگی ہے, لہٰذا اس پیریڈ میں اپنی عورتوں سے الگ رہو, اس حالت میں اپنی بیویوں سے الگ رہو. الگ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے, باقی ان کے ساتھ کھانا پینا سب جائز ہے. اللہ کے نبی جب کھانا کھاتے تھے, دودھ جب برتن میں پیتے تھے, تو اللہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور جہاں برتن میں منہ لگا کر کے پانی پیتی تھی, دودھ پیتی تھی, اللہ کے پیارے نبی وہی منہ لگا کے پانی پیتے تھے. میں گوشت کھاتی تھی, ہڈی میں سے گوشت نوش کر کے آدھی ہڈی بچا کے میں اللہ کے رسول کو دیتی تھی اور آپ اس کو کھا لیتے تھے. دنیا کو میسج دیا آپ نے کہ وہ جو پیریڈ ہوتا ہے, عورت اس پیریڈ میں مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہے, سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتی ہے, اس کو پیار کی ضرورت ہے, اس کو اپنائیت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ریلیشن شپ حرام ہے اس پیریڈ میں, اور اگر کوئی اس پیریڈ میں ریلیشن شپ کرے گا تو وہ حرام کام کرے گا. اللہ کے نبی کی بڑی وعید موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یا پیار محبت کرنا یہ تمام چیزیں جائز ہیں. اس کے بعد دوسرے پارے کے آخر میں اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا. ایک بہت ظالم بادشاہ تھا, اس کا نام تھا جالوت, اور جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ دیا. اس بادشاہ کا نام تھا طالوت. اور طالوت کو اللہ نے کیوں بادشاہ بنایا؟ فرمایا زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. جو طالوت تھے ان کے پاس نالج بہت تھی اور جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط تھے. پتہ یہ چلا کہ قوم کا جو لیڈر ہو, قوم کا جو بادشاہ ہو, اس کے اندر نالج بھی ہونی چاہیے اور جسمانی اعتبار سے بھی وہ طاقتور ہونا چاہیے. تو جب حضرت طالوت اپنے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو راستے میں ایک ندی تھی. تو حضرت طالوت کا جو لشکر تھا بہت پیاسا تھا, تو انہوں نے, ان کی قوم نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی, ہم پانی پینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, ان اللہ مبتلیکم بنہر, اس ندی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے, اس کا پانی تم کو نہیں پینا. تم کو بہت تیز پیاس لگی ہوئی, پانی مت پینا. ہاں ایک آپ 2 چلو پانی پی سکتے ہو, پانی مت پینا. لیکن ان کی اکثر جو قوم تھی انہوں نے اس ندی کا پانی پیا, اور صرف 313 کے آس پاس لوگ, جو جنگ بدر کے جو مسلمانوں کی جو تعداد تھی تقریباً اتنی ہی تعداد ان کے ساتھ باقی بچی. اور جب یہ 313 جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے پروردگار, ہم جالوت جیسے ظالم کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, تو ہم کو صبر عطا فرما, ہم پر صبر کی بارش نازل فرما, اور اے اللہ ہمارے قدم کو جما دے اور ہمیں ان کافروں پر تو غلبہ عطا فرما. فہزموہم باذن اللہ, چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت طالوت کا جو لشکر تھا وہ غالب آیا. اور حضرت طالوت کے لشکر میں ایک شخصیت تھی جس کا نام داؤد علیہ السلام تھا, انہوں نے جالوت کو قتل کیا. اور اللہ نے کہا وقتل داؤد جالوت, حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا, اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہ بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہت اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معیوب بات نہیں ہے. اگر کوئی بادشاہ ہے لیکن دیندار اور نیک ہے تو کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. بادشاہت اللہ کے نزدیک کوئی مبغوض چیز نہیں ہے. یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا, حضرت امیر معاویہ کے بارے میں عام طور سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ ایک بات یہ کہتے ہیں صاحب ان کا جو دور حکومت تھا وہ بادشاہت والا تھا اور ان کو خلیفہ نہیں مانا گیا. ان کو اگر ہم 2 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور تھا وہ خلافت کے بجائے بادشاہت کا دور تھا, تو کیا بادشاہت یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر ایک بادشاہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, تو اس میں کوئی خرابی نہیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت کی وہ عدل انصاف پر مبنی تھی, اور جو ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے سب بوگس الزامات ہیں, جھوٹے الزامات, بکواس الزامات. علماء نے تفصیل سے ان کا جواب دیا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہے اور ان کا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جو جماعت نبی کے صحابہ کی جماعت تھی. اور بعد میں آنے والا متقی سے متقی انسان کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں, تو حضرت عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے محدث اور اہل سنت کے بہت بڑے امام تھے, انہوں نے کہا
کہ معاویہ نے جس گھوڑے پر چڑھ کے نبی کے ساتھ جہاد کیا تھا اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. یہ عقیدہ تھا ہمارے اسلاف کا. آج افسوس کی بات ہے آج ہمارے بہت سارے اہل حدیث نوجوان بھی الٹی سیدھی چیزوں کو سن کر کے حضرت معاویہ کے بارے میں لنترانیاں کرتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرتے اور کہتے صاحب حضرت معاویہ ایسے تھے ویسے تھے. حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں اور عقیدے کا میٹر ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں اپنی زبانوں کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے, اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے ان آیات کی روشنی میں جو ہمیں سبق ملتے ہیں ان اسباق کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے, نبی کے صحابہ سے, نبی کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں توحید پر سنت پر چلنے والا بنا دے. شرک و بدعت کی تمام اقسام سے اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دے, تقویٰ پیدا فرما دے, اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں ایمان پر قائم رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.